کئی ایک بار ہم نے سنا ہے لوگوں کے اوپر جنات عاشق ہو جاتے ہیں. کیا ان جنات کے اندر انسانوں کے لیے فیلنگز اتنی آسانی سے آ جاتی ہیں؟ وہ ان کو پانے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں؟ یہ خواتین کے ساتھ معاملات زیادہ ہوتے ہیں. اکثر ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ کسی یونیورسٹی میں، کالجز میں جہاں پہ درخت ہوتے ہیں، جو ناردرن ایریاز میں رہتی ہیں بچیاں، ان کے ساتھ یہ بڑے معاملات آ جاتے ہیں. سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اسکردو کی ٹائپ چلے جائیں. میں نے وہاں پہ بہت ساری ان چیزوں کا مشاہدہ کیا. شادی کو بھی 10 دن بھی نہیں ہوئے، ایک اچھے ادھر ریسٹورنٹ میں ٹھہرے اور اسی طرح سے انہوں نے واقعہ کی، اور وہ بچی جیسے ہی گھر پہنچی ہے ادھر ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی. اسلام آباد ہاسپٹل میں انہوں نے رکھا. اس کا ایسا ایک دورہ سا پڑتا تھا کہ وہ بالکل ایسے اس کا جسم، ہاتھ پاؤں پہلے مڑ جاتے تھے، ابھی ویسے ہی مہندی والے ہاتھ جیسے شادیوں پہ ہماری بہنوں بیٹیاں کے ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے یہ ادھر تھے، انہوں نے اس طرح سے خوشبو لگائی ہوئی تھی، ہمارا ایسے ایسے ہو گیا، میں نے نہیں چھوڑنا، مجھے یہ اچھی لگتی ہے، فلان ہے، ٹینگ ہے، یہ ہے وہ. صحیح بات ہے، جو چیز اس کے اوپر مسلط ہے، یہ والنٹی وہ نہیں پسند کرے گی کہ اس کا میاں اس کے پاس آئے. ایسی چیزیں ہیں جن کا امپیکٹ آپ کی لائف پہ، آپ کی صحت پہ سال ہر سال رہتا ہے، نسلوں تک آگے جاتے ہیں. اب ایک بچی کی شادی بھی ہو گئی، اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آگے اولاد ہوگی، اس کی بیٹی ہو گئی آگے، وہ اس کے اوپر بھی اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. جنات کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اور آگے اس کے بچے بھی ہیں، تو کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے؟ انسان اور جن کے بچے ہوتے ہیں؟ سر ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، مجھے ان کا بڑا عجیب لگتا ہے سن کے. نہیں جی، وہ تو کہتی ہے کہ میں تو اس کے نکاح میں آ گئی ہوں. میں کہا یار خدا کا خوف کریں، آپ یہ کلام پاک پڑھیں، یہ تسبیحات پڑھیں، باقی میں دیکھ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پبلک مسٹریز میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کا میزبان حسن زیب. ناظرین، ہمیشہ کی طرح ایک انٹرسٹنگ ایپیسوڈ آپ کے لیے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن آج کی ایپیسوڈ تھوڑی سی ڈیفرنٹ. ہمیشہ ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں رخسار بھائی کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا ٹیزر میں بھی، ہائی لائٹس میں، اور تھمبنیل بھی آپ نے دیکھا ہوگا. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہارر سٹوریز پر. ہارر سٹوریز نہیں ہیں وہ، اصل واقعات ہیں جو رخسار بھائی نے اپنی زندگی میں اصل واقعات دیکھے ہیں، اور جن پیشنٹس کا علاج کیا ہے، کس طرح سے علاج کیا ہے اور کیا معاملات رہے، وہ سارا کچھ جانیں گے. میں بالکل تاخیر نہیں کروں گا، رخسار بھائی کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم رخسار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. رخسار بھائی، آپ نے سنا آج ہارر سٹوریز ہوں گی ہمارے، تو سب سے پہلے کچھ سوالات تھے دماغ میں، کچھ چیزیں پوچھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے. کئی ایک بار ہم نے سن رکھا ہے کہ لوگوں کے اوپر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے اوپر آ جاتے ہیں، خود سے بھی آ جاتے ہیں. ایک تو ہے مسلط کیے جاتے ہیں جو جادو کے حساب سے ہوتے ہیں، میں وہ بات نہیں کر رہا. اگر ایک خاتون ہے یا ایک لڑکا ہے، اس کو اس کے اوپر ایک چڑیل عاشق ہوگی یا جن عاشق ہو گیا، پہلے تو سوال یہ ہے کہ کیا ان جنات کے اندر انسانوں کے لیے فیلنگز اتنی آسانی سے آ جاتی ہیں کہ میں اگر انسان ہوں، میں جن کو نہیں دیکھ سکتا تو میں اس کے بارے میں کیا ہی فیلنگز رکھوں گا، تو وہ کیسے عاشق ہو جاتے ہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو، وہ ان کو پانے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں؟ اور نمبر تین، کہ اگر وہ بندہ سن یہ رکھے کہ کہیں اور شادی کر لے تو اس کے مطلب جو فیملی ہے اس کے اوپر معاملات بن جاتے ہیں یا شادی ہونے نہیں دیتے. ان ساری چیزوں کو کمبائن کر کے پہلے تھوڑا سا بتائیے گا. جی حسن بھائی، جتنی یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں ان میں صداقت ہے. ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ 20 سینکڑوں کیسز ایسے سننے کو آتے ہیں، دیکھنے کو آتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں، یہ فلاں جگہ پہ گئی، ادھر عاشق ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا. یہ خواتین کے ساتھ معاملات زیادہ ہوتے ہیں. اکثر ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ کسی یونیورسٹی میں، کالجز میں جہاں پہ درخت ہوتے ہیں یا ایسی چیزیں جو جیسے جو ناردرن ایریاز میں رہتی ہیں بچیاں، ان کے ساتھ یہ بڑے معاملات آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان طرح کے جو جنات ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. سنیے رکھے پہاڑوں میں زیادہ جی ہوتے ہیں. پہاڑوں پہ زیادہ قبائل آباد ہوتے ہیں ان کے. آج بھی جو مری کے پہاڑ ہیں اور یہاں اس سے آگے چلے جائیں، جتنے بھی سنگلاخ پہاڑ ہیں یا نران کگان، اکثر جہاں پہ ہم ٹرپس کی صورت میں جاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اسکردو کی ٹائپ چلے جائیں، میں نے وہاں پہ بہت ساری ان چیزوں کا مشاہدہ کیا. اور وہاں پہ بہت طرح کے جنات آباد ہیں، قبائل کے قبائل آباد ہیں، اور بڑے بڑے یعنی کہ جن کی عمریں بڑی بڑی لمبی ہو چکی ہیں، اور وہ اپنے قبائل کے ساتھ اپنی
اولاد کے ساتھ اور اپنی وہ ساری چیزوں کے ساتھ وہاں پہ وہ مقیم ہیں. اور ادھر بہت سارے معاملات ہمارے سامنے بھی آئے ہیں جو لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، اور بڑے بعض اوقات بڑے خوفناک معاملات ہیں. اکثر ہماری بچیاں کچھ چیزوں کی لاپرواہی کر دیتی ہیں. فار ایگزامپل تیز خوشبو کا لگانا. تیز خوشبو کا لگانا. اب آپ جا رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ ہائکنگ کے لیے کسی جا رہے ہیں، ٹریل پہ جا رہے ہیں، یا جدھر بھی جہاں کسی سیر و تفریح کے لیے آپ کہیں دور جا رہے ہیں، تیز پرفیوم لگایا ہوگا، ٹھیک ہے، بال کھلے چھوڑے بال ہوں گے. کھلے چھوڑ دیے. تو یہ ساری چیزیں ان چیزوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں. یہ جتنے شریر جنات ہیں، شیاطین جنات ہیں، دیکھیں جو بھی ان کی یہ خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے خواتین کی خاص طور پہ، جب بال کھلے ہوں گے، خوشبو اکثر دیکھا ہے. ادھر جا کے بھی ہم نے دیکھا، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا جب آپ کا چکر لگے کہ جو خاتون ہے وہ 10 فٹ آگے چلی جاتی ہے، خوشبو ابھی بھی پیچھے آ رہی ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے واقعات. تو بالکل. یہ ہماری بچیاں غلط کرتی ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں یہ غلط کرتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. اور بالخصوص جب آپ ایسے علاقوں میں جاتے ہیں، کھلے ایریاز میں جاتے ہیں، تو اپنے آپ کی سیکیورٹی کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے. مسنون دعائیں ہوگی، سورہ فلق ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا چاہیے. کریں، انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں پہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ تو ان کو خود اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی نظر نہیں دیکھ سکتی کہ اس وقت وہاں پہ کتنی مخلوق ہے اور وہ کیا کر رہی ہے اور ان کی کیا عزائم ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں. میرے پاس ابھی یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، بتانا تو مناسب نہیں ہے لیکن میں ایک سرسری سا بتا دیتا ہوں. اسی طرح سے کیس آیا. وہ ایسے سیر پہ گئے ہیں، شادی کو ابھی 10 دن بھی نہیں ہوئے، شادی کو بھی 10 دن بھی نہیں ہوئے. ایک اچھے ادھر ریسٹورنٹ میں ٹھہرے ہوٹل پہ، اور اسی طرح سے انہوں نے واقعہ کی. اور وہ بچی جیسے ہی گھر پہنچی ہے ادھر ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی. اسلام آباد ہاسپٹل میں انہوں نے رکھا. اس کے بعد وہ ادھر لاہور بھی آ گئی. 3-4 ہفتے گزر گئے، بہت سارے معالجین کو دکھایا، کوئی مسئلہ بھی نہیں آ رہا، بلڈ ٹیسٹ کے لیے ہر چیز کے لیے. لیکن بچی کے ساتھ ہر کچھ 6-8 گھنٹے کے بعد اس کا ایسا ایک دورہ سا پڑتا تھا کہ وہ بالکل ایسے اس کا جسم ہاتھ پاؤں پہلے مڑ جاتے تھے، پھر وہ ابھی وہ ایسے ہی مہندی والے ہاتھ جیسے شادیوں پہ ہماری بہنوں بیٹیاں کے ہوتے ہیں، اور بالکل وہ جیسے بندہ پنجابی میں کہتے ہیں ادمویا، اس طرح سے ہو کے وہ بچی ہو جاتی تھی. اب دیکھیں ایک نئی شادی ہے، نئے گھر میں بچی گئی ہے، اور پہلے 10-15 دن میں 20 دن میں اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی. تو ہمارے ہاں تو لوگ وہمی بھی بہت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ساتھ سے لے کے آئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا گھر بھی خراب ہوگا، کوئی بیماری ہے ہماری، اس کو. ہاں جی، اور ہماری جو بہنیں بیٹیاں وہ بھی متاثر ہو سکتی ہیں. تو پھر وہ جب آئے تو وہ بڑے پریشان تھے. اور اس کی جو ساس تھی اس نے آ کے سوال ہی پہلا مجھ سے یہ پوچھا، سوال ہی یہ پوچھا کہ یہ ہمیں تو نہیں نقصان ہوگا، ہماری بیٹیوں کو تو نہیں نقصان ہوگا. بھائی اب آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ اس کو بیاہ کے لے آئیں، یہ آپ کی بھی بیٹی ہے. آپ کی بیٹی ہے. بالکل. تو اس طرح کے معاملات بڑے، یہ جو بچیوں کے معاملات ہوتے ہیں یہ بڑے نازک ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے یہ ادھر تھے، انہوں نے اس طرح سے خوشبو لگائی ہوئی تھی، ہمارا ایسے ایسے ہو گیا، میں نے نہیں چھوڑنا، مجھے یہ اچھی لگتی ہے، فلان ہے، ٹینگ ہے، یہ ہے وہ، جیسے کرتے ہیں. اور اسی دوران اس کے میاں اس سے دور ہونا شروع ہو گئے. کہتے جب بھی میں ان کے پاس آتا ہوں میرے دل کے اوپر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ظاہری بات ہے جو چیز اس کے اوپر مسلط ہے، یہ والنٹی وہ نہیں پسند کرے گی کہ اس کا میاں اس کے پاس آئے. ٹھیک ہے، اس نے تو اپنا کر لیا قبضہ. تو وہ جیسے ہی اس کو اوپر میں نے کلام پاک پڑھا، وہ پھر حاضر ہوا، اس نے یہ سارا اس کے سامنے بتایا. اس کی ساس بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ مسئلہ مسائل ہے. پھر معافی توبہ کر کے وہ جہاں سے دفع ہوا. وہ ایکچولی اس کے ساتھ، بچی کے ساتھ غلط کاری میں ملوث تھا، جو بھی ایول اینٹی تھی، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. میں ابھی اسی جانب آنا چاہ رہا تھا. رخسار بھائی، لاسٹ بھی پوڈ کاسٹ میں ہمارا یہ ذکر ہوا اور اس پوڈ کاسٹ میں بھی یہ ذکر ہو رہا ہے. تو سوال یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے اوپر یہ حاوی ہو جاتے ہیں، مطلب آ جاتے پوزیس کر لیتے ہیں، تو نمبر ایک تو مطلب خالی پسند کرنا تو شاید ان کے لیے کافی نہ ہوتا ہو. تو کیا یہ مطلب فزیکل بھی ہوتے ہیں اور کیا غلط کاری بھی کرتے ہیں، یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو؟ اور کیا اس شخص کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے؟ کہ مثال کے طور پہ ایک کسی کی بھی ماں بہن بیٹی ہے، ظاہر سی بات ہے، ہمارے بھی گھروں میں ہے، ہر بندہ کی کوشش یہ ہوتی ہے بینگ اے مسلم خود کو ڈھانپ کے، جس طرح بھی ہیں خواتین سوتی ہیں، لڑکے بھی ہیں تو اپنے آپ کو ایک پراپر جو ڈریسنگ ہے ہماری، ہم اس طرح سے سوتے ہیں. تو یہ جو ان سے کس طرح سے یہ والا معاملات کرتے ہیں، اور ایک سوئے ہوئے بندے کو کیا پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے؟ حسن بھائی آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں
جی۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے سال ہو گئے ہیں، ہوں، بس اتنے دنوں کے بعد آتا ہے کوئی، ہوں، اور مجھے لگتا ہے میرے ساتھ یہ ساری چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بچیاں بھی ہمارے پاس آ کے بتاتی ہیں، ان کو فیل خواتین، ہوتا ہے۔ جی جی، ان کی عمریں 60 سال سے ہو چکی ہیں، اور 30 30 سال اس معاملے میں بیچاری ہو گئی ہیں، ان کو 30 30 سال اس چکر میں بیچاری پھنسی رہ گئی ہیں، جن کو اچھے معالج نہیں ملتے یا لوگ لوٹنے والے ملتے ہیں، کہ اسی طرح سے ایسا کہتے ہیں جی مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ آ گیا ہے، بعض کا دروازہ نوک ہوتا ہے، بعض کا یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا بیڈ رات کو ہلنا شروع کر دیتا ہے 12 1 بجے کے بعد، 2 بجے کے بعد مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ بے بسی ہے، کیا کریں، کہ بعض اوقات وہ نیم، جیسے بے بندہ ہوشی میں بے ہوتا ہے۔ ہوشی کی حالت میں ہو جاتا ہے یا مشاہدے کی صورت میں ہو جاتا ہے، جیسے بندہ سو رہا ہوتا ہے اور جاگ رہا ہوتا ہے، باقاعدہ طور پہ مجھ پہ وہ مسلط ہوتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے میرے پاس کوئی لیٹ گیا ہے، پھر اسی طرح سے وہ جیسے خباثت وہ کرتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے، مجھے مکمل فیلنگز آتی ہیں اس حوالے سے، اور یہ میرے ساتھ 30 برس پہلے ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے 10 سال سے ہو رہا ہے، 2 سال سے ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ چیزیں ایگزٹ کرتی ہیں اور ایسا ہوتا ہے۔ اور لڑکوں کے سین میں بھی اسی طرح؟ اور میں خود بھی اس معاملے میں بڑا حیران ہوا جب یہ شروع میں اس طرح کے معاملات آئے کہ لڑکوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، اور کرنے والے جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور وہ بعض کا چڑیلے نہیں ہوتی، اچھا، جنات ہوتے ہیں؟ جنات ہوتے ہیں، اوہ، کیونکہ یہ شریر جنات ہوتے ہیں، شیاطین جنات ہوتے وہ ہیں، مسلمان نہیں ہوتے نا؟ مسلمان نہیں ہوتے، تو یہ جو آبادیوں میں آتے ہیں اور اس طرح کے معاملات سارے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایگزٹ کرتی ہیں، ایسا بالکل ہوتا ہے، اور بے شمار لوگوں کا الحمدللہ ہم نے علاج کیا۔ جو خواتین کے معاملات ہوتے ہیں اس کی کچھ میں آپ کو سمٹمز بتا دیں، تو ایک تو واضح طور پہ فیلنگز آپ کو آ رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ سیکنڈلی، جو خواتین کے جو اپنے مسائل ہوتے ہیں، پرسنل میٹر، وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ماہواری کے اور اسپیسیفک ڈیز کے حوالے سے، ٹھیک ہے، پھر وہ عجیب و غریب طرح کی ان کی جو نسوانی بیماریاں وہ شروع ہو جاتی ہیں، جسم کے اوپر نیلے نشان پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، نیند میں کمی آ جاتی ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بال کٹنے شروع ہو جاتے ہیں، کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں وہ گنجل سے پڑ جاتے ہیں آپس میں، ان کو وہ کام کرنے سے بھی وہ نہیں نکلتے بعض اوقات، اس طرح کی یہ ساری چیزیں، پھر غیر معمولی طور پہ جسم میں اسمیل آنا، اس طرح کے بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نماز، سبق قرآن پاک پڑھنا تو پاسبل ہی نہیں ہے، ایسے بھی کیسز ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی پڑھتے ہیں چکر آتے ہیں، گرنے والی ہو جاتی ہیں، نہیں پڑھا جاتا، اتنے سال ہو گئے ہیں، اور دیکھیں وہ کتنے لوگ پریشان ہوں گے جو کتنے عرصے سے اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ پڑھی نہیں جاتی، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے باقاعدہ طور پہ۔ اور اسی طرح سے جو لڑکوں کے معاملات ہیں وہ بھی سیم ہے، کہ کہتے ہیں جی ایسے ایسے ہوتا ہے میرے ساتھ، میں کیا کروں، میرا اپنے پہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں ایگزٹ کرتی ہیں اس سے۔ یہ صرف اور صرف اس میں 2 3 چیزوں کا بڑا اہم رول ہے۔ ایک، جیسے ہم نے بتایا کہ ہم اپنی حیا کا خیال نہیں رکھتے، ہوں، دوسری بات صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، نماز قرآن پاک سے ہماری دوری ہے، ہم باوضو نہیں رہتے۔ صرف حسن بھائی ایک کام، اگر کوئی شخص، انسان، عورت ہو یا مرد ہو، باوضو رہنا شروع کر دے، صرف اور صرف باوضو رہنا شروع کر دیں، آپ 24 گھنٹے آپ کو ہو کہ میں نے باوضو رہنا ہے، بس کوئی عبادت نہ کریں جیسے ہوتی ہے، اگر پڑھ سکتے ہیں فرض نمازیں تو فرض ہیں، وہ تو پڑھنی پڑھنی ہے، لیکن اگر شروع میں بیماری کی حالت میں نہیں پڑھی جا رہی ہے آپ سے، صرف آپ باوضو رہنا شروع کر دیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، ماشاءاللہ۔ یہ وضو اللہ تعالیٰ کی اتنی خاص نعمت ہے انسانوں کے لیے، ماشاءاللہ۔ تو اس لیے جو بھی ہمیں آج سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ 3 4 صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، مسنون دعاؤں کا، قرآن پاک کا، نماز کا اپنا اہتمام کریں، اپنے آپ کو بچیاں ڈھانپ کے رکھیں، جب بھی ان علاقوں میں جائیں یقین کیجیے زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، ہوں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا امپیکٹ آپ کی لائف پہ، آپ کی صحت پہ سال ہر سال رہتا ہے، نسلوں تک آگے جاتے ہیں۔ اب ایک بچی کی شادی بھی ہو گئی، اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آگے اولاد ہوگی، اس کی بیٹی ہو گئی آگے، وہ اس کے اوپر بھی اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کا ایک علاج کروانا بہت ضروری ہے، اور دوسرا ان چیزوں کے حوالے سے جیسے ہماری مسنون دعائیں ہیں، قرآن پاک کی آیات مبارکہ، سورہ فلق ناس، اپنے آپ کو ڈانپ کے رکھیں، ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ اچھا رخسار بھائی، ایک اور چیز جو کہ آتی ہے عمومی طور پہ سامنے آتی ہے کہ جی ایک فلانا بندہ جانتا ہوں میں، یا ہمارے رشتہ دار تھا، یا اس طرح کی بڑی ساری کہانیاں میں نے بھی سن رکھی ہیں کہ کوئی نہ کوئی یہ بات بتا دیتا ہے کہ جی کسی کی شادی ہوگی، جنات کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، اور آگے اس کے بچے بھی ہیں، کہ مطلب کسی چڑیل کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تھی، اور آگے جو انسان ہے اس کے بچے بھی ہیں۔ تو کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے؟ انسان اور جن کے بچے ہوتے ہیں؟
دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، یہ شیطانی جنات کے سمجھ لیں کہ کارستانی ہیں، ان کی شیطانی ہے۔ اگر ایک خاتون میں کوئی چیز اس وقت موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کی اب اپنا ایک مرد کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اب اس خاتون کے ساتھ کوئی ایول اینٹی ہے یا اس کے ساتھ ایول اینٹی ہے، نہیں ان کو پتہ، ان کی آپس میں شادی ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ تو ان کی شادی ہوئی ہے نا، تو وہ یہ جو شیاطین جنات ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو، یہ وہ پریٹینڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو دکھانے کو، میں تو جی اس کے نکاح میں آئی ہوں، میں تو اس کے نکاح میں آئی ہوں، یا اس طرح کی چیزیں۔ دیکھیں یہ غیر شرعی چیزیں، کیا ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ دین اسلام میں اس چیز کی ہے اجازت کہ آپ جن کے ساتھ یا چڑیل کے ساتھ شادی کر لیں؟ بتائیں، مجھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ صرف اور صرف جنات کی شیطانیاں ہوتی ہیں، صرف ایک مسلط رہنے کا بہانہ ہوتا ہے۔ جیسے ان کو آپ ڈنڈا دکھاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں نا کیسے نہیں یہ سیدھے ہوتے، یہ فوراً ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ کے دفع ہو جاتے ہیں جب ان کی جان کے اوپر پڑتی ہے، لیکن ایسے ہی بس کرنے کے لیے، اگلے کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اور اسی طرح سے ہماری عوام ہے۔ اکثر ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، مجھے ان کا بڑا عجیب لگتا ہے سن کے، نہیں جی وہ تو کہتی ہے کہ میں تو اس کے نکاح میں آ گئی ہوں۔ میں کہا یار خدا کا خوف کریں، آپ یہ کلام پاک پڑھیں، یہ تسبیحات پڑھیں، باقی میں دیکھ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ کدھر گیا وہ نکاح اور کدھر گئی وہ ساری چیزیں؟ ایک دیکھیں گیا، ایک چیز ممکن ہی نہیں ہے، ہمارے دین اسلام میں ممکن نہیں ہے، ان کی وہ ہے ہی نہیں ہے اس طرح کی کسی طرح کی کوئی گنجائش، تو ہم کیوں اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر ڈالتے ہیں؟ اور کیا بچے ہو سکتے ہیں سر مطلب بالکل نہیں انسانوں ہو سے؟ سکتے، یہ ایسے ہی یہ جھوٹ غلط ہے۔ بیان نہیں ہے، جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو عاملین حضرات ہوتے ہیں، شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں ہماری سوسائٹی میں، یہ بڑی خباثت گول رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ اس طرح کے خیالات اگلے کے ذہن کو کنٹرول کرتے ہیں، ذہن کو کنٹرول کر کے جو وسوسے ڈالنے ہیں، جیسے بھی ہے وہ کرنے ہیں۔ اب مزے کی بات بتاؤں، ایک میرے پاس بھائی جان آئے، اس نے کسی کو اپنا جی مان لیا استاد، اس نے تسبیحیں ایک دو دیں، اس نے کہا جی بڑا نیک بندہ ہے، اس نے اس کو بتا دیا کہ میں نا 3 ماہ کے بعد میری ریٹائرمنٹ آنے والی ہے، کوئی 30 لاکھ روپیہ، بیچارہ گریڈ 4 کا جیسے عام طور پہ ملازم ہوتے ہیں، وہ اب اس کی جان چھوڑتا ہے، اس کو اب 30 لاکھ نظر آ رہا ہے، اس نے وہ اس کے ساتھ کیا، وہ بیچارہ بیمار رہنا شروع ہو گیا، اس کی بیوی کہتی یہ تو صبح شام دن رات نام ہی اس کا لیتا ہے، نام ہی اس کا لیتا ہے، رہتا بھی ادھر جا کے، کہتا میرا سارا کچھ وہی ہے، میں نے اس کی خدمت کرنی ہے، اس کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے 24 گھنٹے۔ تو جب وہ سارا بتایا تو میں نے خود، انہوں نے نہیں مجھے بتایا، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا کوئی پیسے آنے والے ہیں آج کل میں؟ کہتے نہیں بس میری ریٹائرمنٹ آنی ہے۔ میں نے کہا بس پھر یہ ریٹائرمنٹ کا ہی چکر ہے۔ اس کا ہم نے علاج کیا 1 ہفتے میں، وہ بالکل ٹھیک، دوبارہ اس کے اوپر تھوکتا بھی نہیں ہے۔ کہتا وہ تو شیطان ہے، اس نے تو مجھے ایسے کیپچر کر لیا تھا، اس کے اوپر آشکار ہوگی نا اس کی اصل صورتحال۔ تو اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے، اور شیاطین جنات کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر یہ حاضر ہو جاتے ہیں لوگ گھروں میں، جی میں نے کلام پاک پڑھا تو یہ حاضر ہو گئی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ فلاں نے جادو کیا، فلاں نے جادو کیا۔ ان کی باتوں پہ ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے، ان کا مقصد ہی آپ کے گھر میں لڑائی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی بس اس کی خالہ نے بھیجا ہے، اس کی خالہ نے جادو کروایا، اس نے اتنے پیسے دیے ہیں، اس وجہ سے میں آئی ہوں، یہ ہے وہ، حالانکہ وہ زبان بول رہا ہوتا ہے جو پیچھے سے اس کو فیڈ کرائی جا رہی ہے، کروانے والا کرنے والا کوئی لڑائی اور ہے، کروا رہے ہوتے ہیں۔ صرف ان کی آپس میں کہ یہ بس ایسے ہو جائے۔ بہت سارے کیسز آئے ہیں ایسے، تو اس لیے ان کی کسی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہمارے مذہب نے ہمیں چیزیں سکھائی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک عنایت کی ہے، اس کے اوپر فوکس کریں، اسی سے مدد لیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا رخسار بھائی، اب ایک انٹرسٹنگ واقعے کی طرف میں آپ کی توجہ لانا چاہوں گا۔ جی جی مجھے آپ کے ہی کسی اسٹوڈنٹ نے، سمجھ لیں کہ اسٹوڈنٹ سمجھ لیں، یا کسی کا آپ نے علاج کیا تھا، انہوں نے رابطہ کیا اور مجھے بتایا کہ کس طرح سے آپ نے علاج کیا، اور نام شاید لینا، نام لے لوں میں ان کا، عباس نام ہے ان کا، اور رابطہ کیا انہوں نے، سرگودا سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے بتایا کہ رخسار صاحب کے میں نے پروگرام آپ کے ساتھ دیکھے ہیں، پہلے تو انہوں نے بڑی دعائیں دی ہیں آپ کو، اور تھینک یو سو ساتھ مچ۔ ہی ساتھ انہوں نے بتایا، اپنا واقعہ بھی شیئر کیا کچھ تھوڑا بہت، کہ اس طرح سے انہوں نے میرا یہ معاملہ تھا حل کیا تھا، تو اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں ان کے۔ تو بہرحال میں چاہوں گا کہ اگر تو وہ واقعہ آپ شیئر کر سکتے، کیونکہ اسی حوالے سے ہی ان کے جادو جنات کا مسئلہ تھا، تو وہ بتائیں کہ کیسے آپ نے کیا تھا حل، اور کیا وہ معاملات تھے؟ جی اس کا مطلب ہے عباس صاحب پہنچ گئے ہیں آپ تک، حسن بھائی۔
دیکھیں اب وہ خود کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ویسے ہم یہ شیئر نہیں کرتے، پہلے جی بھی جی انہوں نے مجھے 1-2 دفعہ کہا ہے تو میں نے نہیں بولا آپ کو۔ جی دراصل ان کی جادو جنات کے معاملات تھے اس بچے کے، اس کی عمر میرا خیال 22-23 سال ہے، اور یہ اپنے والد صاحب کے پاس میرے پاس تشریف لائے ہوں کہ جی ہمارے ساتھ چلیں۔ ہم نے گزارش کی کہ بھائی ہمیں اجازت نہیں ہے ہوں اس حوالے سے، تو ایسا ہم جاتے بھی نہیں ہیں کسی کے پاس۔ تو وہ 3 دن تک یہ مسلسل روزانہ آتے رہے، ہوں ادھر لاہور میں مقیم رہے، ادھر کسی ہوٹل وغیرہ پہ روزانہ آتے رہے، اور بڑا کر کے میں نے درخواست پیش کی، میں نے ان کو دربار شریف بھیجا ایک لاہور میں، حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ، حضرت بی بی پاک دامن سرکار کی بارگاہ میں۔ تو وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے درخواست کی، تو اس کے 1 ہفتے کے بعد میں نے کہا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ تو بعد میں میرا اپنا بھی ہمارا لاجسٹک کا بزنس ہے، جانا ہوا تو میں نے ان سے رابطہ کیا، بلکہ ان کی خود ہی کال آ گئی اس دن صبح، تو ان سے میری ملاقات ہوئی وہاں پہ، تو انہوں نے مجھے وہ اپنا دکھایا باہر سے۔ ان کا مین روڈ کے اوپر کوئی 1 کنال کا تھا، وہ فارم ہاؤس ٹائپ انہوں نے بنایا ہوا تھا، میرے خیال 3-4 کمرے تھے، اور بڑا اچھا خوبصورت قسم کا، لیکن اب اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اب بقول ان کے کہ یہ بہت سارے عاملین حضرات کو لاکھوں روپیہ لٹا چکے ہیں، خود ان کے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ جی بہت سارے عاملین کو لاکھوں روپیہ ہم لٹا چکے ہیں، ہم نے نہ کوئی ہندو دیکھا ہے، نہ کوئی سکھ دیکھا ہے، نہ کوئی پنڈت دیکھا ہے، جس نے جو کہا ہے ہم کہتے ہیں آئیں کریں علاج۔ کہتے بے شمار لوگ آئے ہمارے پاس یہاں پہ، لیکن ہمیں اس میں نہیں کامیابی ملی۔ ایشو کیا تھا ایشو بیسیکلی؟ یہ ہوتا تھا کہ اگر اس گھر میں کوئی گاڑی کھڑی ہوتی ہے جا کے، ہوں تو جیسے ہی کوئی ادھر رہتا ہے رات یا وہ گاڑی کھڑی کرتا ہے تو گاڑی کا نقصان ہو جاتا ہے، یا اس کی جو سکرین ہے، ونڈ سکرین ہے سامنے والی، وہ ٹوٹ جاتی تھی، یا اس کا کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ گاڑی اچھا کا مسئلہ خاصا بن جاتا تھا۔ نقصان ہو جاتا تھا۔ بعض اوقات تو اوپر سے ایسے جیسے کسی نے کوئی بھاری چیز پھینکی ہے، اور جو اس کی چھت وغیرہ بھی کہتے 1-2 دفعہ وہ ایسے بیٹھ گئی ہے، اور ادھر بڑے شدید معاملات تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کے بتا دیا، میں نے کہا ادھر آپ کے یہ معاملات ہیں۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہیں سے علاج معالجہ کروایا، پھر انہوں نے وہ ساری باتیں مجھے بتائیں جیسے میں نے پہلے آپ کو گوش گزار کیا۔ تو وہ اللہ کا نام لیا، الحمدللہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ بھی یہ پڑھیں۔ اب وہ باہر ہو کے میں تقریباً وہاں پہ 1.25 گھنٹہ وہاں پہ موجود رہا ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ درست کروایا ہوں ماشاءاللہ۔ اب یہ ایکچولی ان کی جو والد صاحب تھے، یہ جو بابا جی تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں، اچھا 2 بیویاں تھیں۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک صاحب یہ تھے، ان میں سے ایک یہ اکیلے بیٹے تھے، اور دوسرے اور بھائی تھے۔ اب وہ دوسرے کہہ رہے تھے کہ ہم سے یہ والا جو بڑی مین کی پراپرٹی ہے تو یہ ہم ضبط کر لیں، اس سے اوہ، قبضہ کر لیں، تو انہوں نے وہ جادو کروایا گیا اس تھا اس کے ستیلے اوپر، بھائی نے بھائی پہ ستیلے جادو؟ بھائی نے، اس کی پراپرٹی تھانے کے لیے۔ تو بڑا ہی وہ خطرناک معاملہ تھا۔ اس جگہ پہ تقریباً اس جادو کو بھی 32-33 سال ہو چکے تھے، 32-33 سال بیت چکے تھے اس جادو کو بھی، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے عاملین کو اور کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا ہوگا وہاں پہ۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 2 سے 3 دن میں وہ جگہ ماشاءاللہ کلیئر ہوئی، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور خود اس جگہ سے جو چیزیں نکلی انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی، ان کے والد صاحب نے، ان کو تو انہوں نے بھیج دیا تھا، ان کے والد صاحب نے وہ خود چیزیں بھی دیکھی، میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہاں سے یہ چیزیں نکال لیں، انہوں نے وہ خود اپنے ہاتھوں سے وہ چیزیں نکالیں، جن میں ایک مٹکا تھا بہت بڑا، جیسے اکثر یہ چاٹی کی لسی جو بیچ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے بازاروں میں گلیوں میں، اس ٹھیک طرح ہے، کی وہ بھی نکلی اس میں سے۔ اس کے اندر ان کے جو دفن تھا یہ؟ دفن تھا، پھر اسی طرح سے اس کے اندر بہت سارا گند تھا، پتلے وغیرہ، یہ وہ سارا ٹوٹل وہ سارا اندر سے نکلا، ٹوٹا ہوا گلا ہوا سارا گند، استغفر اللہ۔ اسی طرح سے وہ جو گھر کے اندر ان کے بورڈ کا درخت تھا، جو جس درخت کے نیچے گاڑی کھڑی کرتے تھے، یہ وہ درخت کے اوپر بھی کچھ باندھا گیا تھا، وہ بھی انہوں نے خود اپنا وہ بیچ کے بندہ بڑی احتیاط کے ساتھ وہ بھی اتارے ساری چیزیں، یعنی کہ کم از کم بھی اس جو ان کا وہ چھوٹا سا تھا، چھوٹا سا تو نہیں تھا ماشاءاللہ، کنال کا تھا، اس کے اندر اچھا خاصا مٹیریل نکلا، اچھا خاصا مٹیریل نکلا، اور اس جگہ پہ ہزاروں کی تعداد پہ جنات تھے، ہزاروں کی تعداد میں، اور جو ان کو بلکہ ان کی صحت طبیعت بھی انہوں نے تباہ کر کے رکھی ہوئی تھی،
اب ظاہری بات ہے پراپرٹی ایک بندے کی کروڑوں کی پراپرٹی ہے، ظاہر مین سٹی میں آ جاتی ہے، کتنا اچھا رقبہ ہے آپ کا، کس کی دل کرتا ہے اس کو چھوڑنے کو؟ اور وہ جگہ پورے اس ایریا میں بڑی فیمس ہو چکی تھی کہ اس کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں۔ ہوں انہوں نے بڑی دفعہ اس کو بیچنے کی بھی کوشش کی، بکتے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ جو ان کے بھائی تھے وہ باقاعدہ طور پہ ان کو کہتے تھے کہ زندگی میں یہ آپ ہمیں بیچ کے دکھانا، یہ ہمارے پاس ہی آنی ہے، آج آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، جیسے مرضی۔ تو اس واقعے کے دوران بھی ہمیں بہت سارے مشاہدات دیکھنے پڑے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی برکت سے، دعائے نادی علی شریف اور سورہ مزمل شریف کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا وہ گھر سے ہی کیا سارا۔ اب ان کے گھر کے اندر کے صوفوں کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ کہتے کوئی چیز ہم یہاں پہ لا کے رکھ دیں، چاہے الیکٹرک فین لے آئیں، چاہے پانی کا ایک ٹب لے آئیں، واٹ سو ایور، اس نے صبح تک ختم ہو جانا ہوتا ہے، ٹوٹ جانا ہوتا ہے۔ اگر واش روم ہم نے آج صاف کروایا، وہاں پہ پانی کا ٹب لا کے رکھے ہے، شیشہ لگوایا ہے، صبح شیشہ بھی ٹوٹا ہوگا، ٹب بھی ٹوٹا ہوگا، بالکل ایسے جیسے دو ٹکڑے بندہ کوئی کاٹ دیتا ہے اس مطلب کو، رہنے نہیں دینا ہے، بھاگ جائیں یہاں سے، بھاگ جائیں خالی بس۔ کر دیں۔ بلکہ وہاں پہ ایک جو دو پہلے عاملین آئے تھے، وہ ان کا تعلق سرگودا سے بھی تھا، اور انہوں نے اپنی صحت کے حوالے سے بھی حسن بھائی کافی نقصان اٹھایا تھا، کافی نقصان اٹھایا تھا، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس علاج معالجے کے حوالے سے ابھی تک 25-30 لاکھ روپیہ لوگوں کو کھلا چکے ہیں، لیکن کوئی کسی سے توڑ نہیں ہو رہا تھا، کسی سے توڑ نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہ ساری چیزیں وہاں سے نکلی ان کے گھر میں سے، اور واضح طور پہ پتہ چلا کہ یہ بندہ ہے، یہ کرنے والا ہے، یہ کروانے والا ہے سارا، کہ اور پراپرٹی کے والے سے کیا گیا ہے جیسے بھی ہے۔ پھر گیٹ کے پاس جو اس کی انٹرنس تھی، وہاں پہ ہی بہت زیادہ معاملات ڈسٹرب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی ماشاءاللہ، اور آج بڑی یہ دعائیں دیتے ہیں، بڑی سمجھ لیں عزت دیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر میرا خیال 15-20 دن کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ان کے والد صاحب دعائے نادی علی شریف کے عامل بھی ہیں، خود بھی ماشاءاللہ روحانی سفر بھی ان کا شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص کرم نوازی کی۔ اور ادھر ان کے گھر میں مجھے ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز حسن بھائی ایکسپیرینس جو مجھے ہوا، کہ وہ جو جادوگر تھا نا جس نے بھی یہ جادو کیا تھا، وہ ہنومان کا عامل تھا، اچھا ہنومان کا، اور اس کے ساتھ ہمارا بالکل سیدھا اٹریکشن ہوا ان کے اس گھر میں علاج کے دوران، اور واضح طور پہ اس نے اس کے دوران ہمیں بولا کہ میں نے ان کو بتایا بھی موقع پہ، حصار پہ ان کو بٹھایا ہوا تھا کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے کچھ لے دے کر لیں، لین دین کر لیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کہتے ہیں یہ پہلے بھی ایسے کرتے ہیں، بہت سارے عاملین پتہ نہیں اس وجہ سے بھاگ جاتے ہیں جو بھی مسئلے مسائل ہیں۔ تو اب اس صورت حال میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو مینیج کرنا، کہ ایک ایول اینٹی ہے آپ کے سامنے کھڑی ہے اور وہ ایک نقصان کا کہہ رہی ہے۔ دیکھیں ایک عام بندہ ہے جس کے اوپر دست شفقت کسی بزرگ کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی نہیں ہے حسن بھائی، ان کو ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کے بھی بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، فیملی ہوتی ہے، صحیح خاندان بات ہوتا ہے، وہ بڑی چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا وہ جو بھی تھا اس کو ختم کیا، اس کی جتنی طاقتیں تھیں اس جادوگر کی، اس خبیث کی، وہ ساری ضبط ہوئیں، ساری ضبط ہوئیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ یہ ان کو خود بھی جانتے تھے۔ یہ جو ہمارے پاس صاحب آئے تھے، یہ کہتے سب سے پہلے ہم نے علاج کے لیے رابطہ بھی اسی سے کیا تھا، آج سے اتنے سال پہلے، اور اب تو وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، تو وہ علاج کے دوران بھی وہ مان نہیں رہا تھا کہ میں نے نہیں نا، کسی طرف نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر میں نے ان کو بولا کہ انشاءاللہ 4-5 دن کے اندر اندر آپ کو رزلٹ اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو وہی پھر 4-5 دن کے بعد ان کو خبر آ گئی تھی بڑی اچھی، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے جادوگر سے بھی اس کی جان چھڑوائی، اور وہ گھر بھی کلیئر ہوا۔ اب ماشاءاللہ انہوں نے بتا رہے تھے کہ ہم نے رینوویشن بھی شروع کروائی ہے اس گھر کے اوپر، ماشاءاللہ اپنا ایک اچھا سیٹ اپ بھی بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کرے، ان کے لیے ہاں بہت ساری دعائیں ماشاءاللہ۔ اچھا رخسار بھائی، آپ نے یہ تو بتایا، لیکن ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر جن کے گھروں کے اندر ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ ہم بتاتے ہیں ہر دفعہ وظائف بتاتے ہیں، تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ایک یہ ایپیسوڈ ایسی نکلے جس کے اندر ہم اپنی پیاری آڈینس کے لیے کوئی وظائف نہ بتا کے جائیں۔
تو یہ بھی بتا دیجیے گا، ویسے تو ہم نے کافی ایک بار بتا دیا ہوا ہے جادو اور جنات کے حوالے سے، لیکن کیا کوئی مخصوص کچھ دعائیں بتا دیں، کوئی وظائف بتا دیں، یا حصار بتا دیں؟ حصار کا ہم نے عمل پہلے تو ویسے تو پوری ایپیسوڈ کی ہوئی، لیکن مخصوص طور پہ یا خاص طور پہ جنات، جادو، کالے جادو یا ہنومان وغیرہ اور دوسری جادو ہیں جو ان جادوؤں سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے حسن بھائی، سب سے پہلے تو جو ہمارے مسنون دعائیں ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہیں، ہمیں تلقین فرمائی ہیں، وہ ہم پڑھیں۔ دوسرا سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ اب اس کا رقیہ کیا کرتے تھے، ہاتھوں پہ دم کے پھیرا کرتے تھے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، پیاری امی جان سرکار، تو وہ کریں۔ دوسرا، جو لوگ ہمت، طاقت، توفیق رکھتے ہیں، وہ عمل حصار کریں، عمل حصار کریں۔ یقین کیجئے، جس گھر میں نادیل شریف کا عامل رہتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس علاقے میں رہتا ہے، ابھی اب ذی الحج میں جیسے یہ دن گزر رہے ہیں حسن بھائی، بہت عوام الحمدللہ یہ ہم وظیفہ کرے گی، جس علاقے میں یہ رہتا ہے، نادیل شریف کا صحیح عامل ہو، 1100 مرتبہ 41 روز پڑھی ہو، یا یہ عام دنوں میں جیسے 10 دن آ رہے ہیں یا آگے محرم کے دن آ رہے ہیں، 1100 مرتبہ روز پڑھ لیں۔ یقین کیجئے اس علاقے میں، گھر کی تو دور کی بات ہے، اس علاقے میں بھی اس کا کھڑاک ہوتا ہے روحانی طور پہ، یعنی کہ جتنی ادھر ایول اینٹیز ہوں گی، یہ وہ ان کو نظر آتا ہوتا ہے وہ بندہ دور سے، کہ بھائی یہ کل بچ کے رہنا ہے، اس کے ساتھ وہ پنگا نہیں لیتی، صرف اور صرف جو نادی علی شریف کامل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی مختلف کلام ہے، سورہ مزمل شریف، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، ہر کلام پاک کا، ہر سورہ مبارکہ کا اپنا ایک معیار ہے، اپنا ایک بلند رتبہ، اور قرآن پاک سے تو آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے۔ کوئی بھی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بے شمار تحفے طائف عنایت فرمائے ہیں حسن بھائی، صرف اب ہم ہمت نہیں کرتے۔ جب ہم ہمت نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، تو کیسے یہ چیزیں ہوں گی؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے وظائف دینے کا لوگوں کو اجازتوں کے ساتھ، وہ خالصتاً ہے ہی یہی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے۔ یہ جو گندے لوگ ہیں، اور اس میں ہمارے جو وہ روحانی لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مایوس کن کردار ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ جو غلط راستے پہ چلتا ہے حسن بھائی، غلط راستے پہ چلتا ہے، وہ مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر بھونکے مارنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو عذاب بنا دیتا ہے، لوگوں کے لیے لڑائیاں ڈلوا رہا ہے، میاں بیوی میں لڑائی کروا رہا ہے، لوگوں کے کاروبار خراب کر رہا ہے۔ اور جو روحانی آدمی ہیں، وہ اپنے سٹوڈنٹس کو رگڑا لگا رہے ہیں کہ جی 15 سال، 20 سال خدمت کریں تو پھر ملتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، معاشرے کے مطابق چلنا چاہیے۔ اسی لیے ہم اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے، یہ جتنے بنگالی بابے اور اس طرح کے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان سے جان چھڑوانے کے لیے ہمارا یہ مشن ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کا کلام پاک پڑھیں۔ ہم اجازت دے کے جاتے ہیں، کوئی ایک عمل کر لے، ایک زکوٰۃ ادا کر لے، جیسے ہم نے بتائی، کسی بھی عمل کی، اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں، وہ اپنے کم از کم اپنے اور اپنی فیملی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یا رقیبوں کا کر لے، آیت الکرسی کا کر لے، کسی بھی طرح کا حصہ، سورہ طارق کا کر لے، حصار کر لیں یا زکوٰۃ ادا کر لے، زکوٰۃ ادا کر لے تو بہت افضل ہو جاتا ہے۔ حصار ذرا ایک سیکیورٹی کا ہو جاتا ہے پرپس، جب آپ زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تو ویری گڈ، پھر انشاءاللہ عامل بن جاتے ہیں۔ جی جی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مختلف کلام پاک سے علاج کرنے کا طریقہ بھی بیان کریں گے، جنہوں نے، کیونکہ اب یہ ذی الحج میں بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃیں ادا کی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ مطلب وظائف تو کر لیے، پھر ورد میں رکھنا بھی شروع کر دیا، لیکن اصل بات تو یہ کہ اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی پیشنٹ سامنے آ جائے، علاج کیسے اس کا کریں؟ علاج کیسے یعنی کہ ویپن آپ نے دے دیا، اس کو چلانے کا طریقہ بھی سکھانا ہے۔ بالکل۔ تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ایک ایسی پوڈ کاسٹ ارینج کریں گے، تو جس میں ہم مختلف وظائف کے ساتھ جادو کا توڑ کرنے کا طریقہ سکھائیں گے، کہ بھئی اگر نادی علی شریف کسی نے پڑھی ہے تو وہ اس طرح سے اس کا جادو کا توڑ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، سورہ مزمل شریف پڑھی ہے، یا وٹس ایور، یا سورہ کوثر پڑھی ہے، وہ کس طرح سے جادو کا علاج کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اجازت بھی دیں گے اس حوالے سے بھی، اور انشاءاللہ آگے بیان بھی کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، سر آپ نے ٹائم دیا، بہت مشکور ہیں آپ کے، سر اور تھینک آپ یو سو مچ۔ نے بڑی ایک زبردست سٹوری بھی بتائی، اور ہم نے کوشش کی کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ ہر ایک شخص کے ہیں جادو اور جنات کو لے کے،
یہ ایپیسوڈ خاص طور پہ اس لیے بھی تھی کہ آپ پریکاشنز لیں یا آپ ایسے میئرز لیں کہ جس سے آپ اپنے گھر کو ایٹ لیسٹ سیف رکھ سکیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ ایسی چیز کر رہے ہیں جو کہ غیر اسلامی ہے گھر میں اور آپ کے معاملات سیدھے چلتے رہیں. ایسا بالکل ہرگز نہیں ہو سکتا. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم نے مسلمان بن کے رہنا ہے، اور مسلمان بن کے رہنے کے لیے ہمیں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، جو مسنون دعائیں بتائی جاتی ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کو لگانا. اگر آپ تلاوت کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کی ریکارڈنگ گھر میں لگا کے رکھیں. یہ رخسار بھائی بھی یہ چیز ہمیں سمجھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، بہت ساری دعائیں بھی بتاتے ہیں. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ میکسیمم جتنی زیادہ اپنی سیفٹی کے لحاظ سے کریں اتنا بہتر ہوتا ہے، تاکہ معاملات ٹھیک رہیں. اگین تھینک یو سر فار یور ٹائم. آج کا ایپیسوڈ یہیں تک تھا ناظرین. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.